اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ محترم سامعین اکرام، یہ عید الاضحیٰ کا خطبہ ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے واقعے کو اس سورہ الصافات میں بیان فرمایا ہے۔ رب هب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کو نرینہ اولاد یعنی بچے نہیں تھے، تو آپ اللہ سے دعا کیے رب هب لی من الصالحین کہ اللہ مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سن کے فبشرناہ بغلام حلیم، ایک حلیم الطبع یعنی نیک سیرت اور بردبار بیٹے کی بشارت دی، جو اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب 8-9 سال کی عمر میں چلنے پھرنے کے حالت میں آئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی خواب ابراہیم علیہ السلام رویا دیکھے کہ وہ انی اذبحک کا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو 2-3 مرتبہ یہ بشارت دیکھنے کے بعد آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ واقعہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے یہ عید الاضحیٰ جو ہے یعنی صبح کر دینے والی، ضحیٰ کے معنی ہوتے کہ صبح میں جب روشنی چھا جاتی، 9-10 بجے کا جو وقت ہوتا اس کو ضحیٰ بولتے ہیں۔ اسی سے عید الضحیٰ یا عید الاضحیٰ، کیونکہ یہ نماز بھی جو ہے فجر کے بعد جب سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی یہ نماز۔ تو اس میں ایثار و قربانی کو اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ اولاد کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام جو اولاد کی قربانی دیے، حقیقی معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں دیکھیں گے تو کثرت سے ایثار و قربانی کرنے والے ہیں۔ آپ مہمان نوازی میں یا اپنے بیٹے کی قربانی دینے میں، بیوی کی قربانی دینے میں آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ صحرا میں، جنگل میں آپ کے بیوی کو چھوڑ دینا جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، تو اسی حکم پہ آپ اپنے بیوی کو اور بچے کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ حکم الہی پہ آپ لبیک بولنا، یہ آپ کی جو ہے نا فطرت میں اللہ تعالیٰ ایثار و قربانی کا جذبہ رکھا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مالک وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اللہ سے عشق کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا اور ہر چیز کی قربانی دینا، صرف مال کی نہیں، جان کی، خیالات کی، جذبات کی، ہر ایک قربانی دینے سے انسان صدیق کہلاتا۔ صدق اسی کا نام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی کمال تھا کہ آپ انتہائی ایثار و قربانی کرنے والے تھے۔ اپنے وجود کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے، اپنا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے، کوئی کسر کوئی چیز باقی نہ رکھے، سب کچھ آپ اسلام کے لیے لٹا دیے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے کہ پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی اللہ اس کے رسول کے لیے آپ سب کچھ قربان کر دیا، اپنا مال متاع ساری چیزیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں
صدیق کہا ہے، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے کہ وہ صدیق نبی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو صدیق فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا لقب صدیق فرمائے۔ صدیق تو سب صحابہ ہے، لیکن جو ہے آپ صدیق اکبر ہے، سب سے زیادہ صدق اور جو ہے ایثار و قربانی کرنے والے۔ اور صدقہ کے معنی بھی ہوتے کہ قربانی دینے والا، متصدقین و متصدقات، یعنی جو ہے خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، اس کے معنی ہوتے ہیں مصدقہ۔ اور یعنی صدق جو ہے نا اسی سے ہے۔ صدقہ بھی، صدقہ کے معنی کیا ہوتے؟ صدقہ کے معنی ہوتے سچے دل سے اللہ کی راہ میں دینے کو صدقہ بولتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ بولے تو ہمارے اردو میں جو بھراڑا صدقہ اتار کے دیتے وہ نہیں ہے، عربی میں اس کے معنی الگ ہے، اردو میں معنی الگ ہوتے۔ تو اب جیسا غلیظ بولے تو عربی میں مضبوط سخت کو بولتے، اب غلیظ اردو میں لے لیے تو گندی چیز کو بولا جاتا۔ تو اس لیے عربی کے معنی میں صدقہ کے معنی کیا ہے بولے تو صدق دل سے اللہ کی راہ میں دینا، قربانی کرنا، اس کو جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ قد صدقت رویا ابل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے اپنا جو ہے نا رویا ہے وہ سچ کر دکھایا، یعنی وہ قربانی کرنے میں آپ کوئی جو ہے کسر باقی نہیں رکھے، پیچھے نہیں ہٹے، آپ جو ہے قربانی کرنے کے لیے، بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوئے، کیونکہ انسان بہت کچھ مال و متاع دے دیتا اور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بولے تو بہت بڑی بات ہے، اور کوئی راضی نہیں ہوتا، پلٹ جاتا آدمی۔ بکرے بیلیں قربانی کرنے کے لیے نیچے اوپر دیکھتے، اولاد قربان کرنا بولے تو بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ باقی رکھا، اور قربانی تو اسلام سے پہلے ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسلام 1400 سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوا جو اسلام، دین اسلام، لیکن جو ہے آپ سے پہلے سینکڑوں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی دیے، لیکن آج مشہور کس سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہودی بھی ہے، نصارہ بھی ہے اور دوسرے بھی ہے، لیکن عربوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کو باقی رکھا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو ہے بدوی جو وہاں کے رہنے والے تھا عرب کے، وہ آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے بولتے یا ابن الذبیحین، اے جو ہے نا دو جو ہے نا ذبیحوں کے بیٹے۔ تو ابن الذبیحین بولے تو دو ذبیح کون ہے؟ ایک ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور دوسرے حضرت عبداللہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا آنے سے پہلے، یعنی آپ کے والد حضرت عبد المطلب، وہ جو ہے یہی کنویں کے لیے جو آب زمزم کا کنواں ہے وہ بند ہو گیا تھا، تو اس کو جو ہے جب پانی وہاں سے نکلیں گا اس کی صفائی کرنے کے بعد میں 10 بیٹے اگر دیں گا تو ایک بیٹا ذبح کروں گا، یہ جو ہے نیت کرے تھے۔ تو 10 بیٹے ہوئے آپ کے، ویسے تو 12 بیٹے ہیں، لیکن 10 بیٹے ہونے کے بعد میں جب جو ہے وہ منت پوری کرنے کے لیے کون سے بیٹے کو ذبح کرنا، جب خورا ڈالے تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، تو ان کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، لیکن لوگ جو ہے نا روکے، یہ بہت جو ہے نا حسین تھے، بہت نیک سیرت تھے، تو بیٹے کے بجائے کچھ دوسرا جو ہے اس کا فدیہ دے کے روکو۔ تو بہرحال یہ مشورہ کرنے کے بعد وہاں سے جو ہے کسی کے پاس گئے، یہ تعویل نکالے کہ 10 اونٹ، اگر آپ کا نام نکلا تو 10 اونٹ ذبح کرنا، ایسا اونٹ کا نام نکلنے تک قرآن ڈالتے رہنا۔ تو 10 مرتبہ جو ہے 10 مرتبہ وہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اس کے بعد میں اونٹ کا نام نکلا، تو 100 اونٹ جو ہے نا ذبح کرے۔ تو اس لیے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوتے تو آپ کا سلسلہ بند ہوتا تھا، یا حضرت عبداللہ ذبح ہوتے تو آپ کا سلسلہ بند ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ابتدا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت جو ہے نا فرماتے آیا، آپ کے نسل کی، آپ کے اولاد کی، سب جو ہے اللہ تعالیٰ
پہلے سے حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے حضرت صاحب عالم فرماتے کہ خاص نسلوں کی حفاظت بھی ہے، ذمہ اس کا، حق تعالیٰ کو وجودوں کی بڑی غیرت ہے، خاص نسلوں کی حفاظت بھی ہے ذمہ اس کا. اللہ تعالیٰ کو جو ہے خاص نسلوں کی حفاظت کا جو ہے نا ذمہ ہے، غیرت ہے اللہ کو. تو بہرحال جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ایثار و قربانی کرے، آج مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ قربانی رکھا جو ہے ساری دنیا میں مشہور، کیونکہ اسلام ساری دنیا میں اور قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا دین ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے. اس لیے تمام نبیوں کی جو سنتیں ہیں، تمام نبیوں کی جو پاکیزہ سیرتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اسلام میں شامل کرا. اور یہ احسان ہے انبیاء علیہ السلام پر، بزرگوں پر، یہ احسان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو باقی رکھے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا سنت اور اس کو جو ہے نا قائم کیا دین اسلام میں. اگر یہ قربانی اگر اسلام میں نہیں رہتی تو جیسے کتابیں بدل دیے، ان کی شریعتیں بدل دیے، یہ قربانی کا بھی پورا جو ہے مسئلہ الٹا سیدھا کر دیتے تھے. اسلام میں آنے کے بعد فلٹر جس طرح جو ہے یہاں پر محفوظ، قرآن کریم میں تمام کتابیں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا کتب قیمہ، تمام آسمانی کتابیں قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے. اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے پاکیزہ سیرت، پاکیزہ تعلیمات بھی اسلام میں محفوظ ہے. تو یہ احسان ہے ان قوموں پر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے قوموں کو کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ انبیاء علیہ السلام ایمان لے کے آئے اور ان کے ایمان لانے کے بعد تم جو ہے نا کس طرح ہدایت پا سکتے. تم کو بھی اگر ہدایت پانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جس طرح دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر، میری ذریت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو امت مسلمہ بنا کے پیدا کر. تو یہ تمنا تھی انبیاء علیہ السلام کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بشکل صحابہ کی صورت میں تمام انبیاء کے ارواح جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے. اس واسطے یہاں پر جو اسلام کا طریقہ ہے وہ کامل ہے، چاہے قربانی کا ہو، نماز کا، عبادت کا ہو، روزے کا ہو، ہر چیز کا جو ہے یہاں پر جو ہے نمونہ کامل ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کامل نبی ہیں، تمام نبیوں کے جامع ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کو اللہ تعالیٰ مکمل کر دیا، اس لیے یہاں کی قربانی بھی مکمل ہے. اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ یہ ابتدا ہے مسلمانوں کے لیے. اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا خود اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے. جانور کی قربانی انسان کی قربانی کی طرف دلالت کر رہی کہ جانور جیسا پاک جو ہے نا اور جو ہے بے عیب، بغیر جو ہے نا دھبے کا، بغیر کٹا، یعنی چمڑا کان کٹاوا نہیں رہنا، ایسے جو ہے نا بکرے کو ہم جو ہے ذبح کرتے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو بکرا جب بے عیب جو ہے نا اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا، تو آپ کو بھی بے عیب اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے. انسان گناہ کر رہا، حرام کے کام کر رہا، دھوکے دے رہا، اور جو ہے نا سٹے بازی کر رہا، لوگوں کے گلے کاٹ رہا، پھر اللہ کے پاس آ کے اللہ اکبر نماز پڑھ رہا، عبادت کر رہا، تو اللہ عبادت قبول کرتا کیا؟ ایک بکرے کو نہیں قبول کر رہا، اللہ انسان کو کیسا قبول کرتا؟ تو اس لیے تمہارے اندر بھی پاک جو ہے نا پاک سیرت ہونا ضروری ہے. لباس جو ہے نا پاک رہنے سے انسان پاک نہیں ہوتا. لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی. شرافت نفس میں ہو تو انسان پارسا ہوگا. انسان کے اندر نفس میں جو ہے نا پاکی آنا چاہیے. ہم بکرے کی جو ہے نا کمزوریاں اور بکرے کی جو ہے نا سنگا ٹوٹے سو عیبان دیکھ رہے، لیکن ہمارے عیب ہم جو ہے نہیں دیکھ رہے. ہمارے عیب اگر پاک ہوں گے تو ہم اسماعیل علیہ السلام کی طرح میدان میں ذبح ہونے کے لیے سر جو ہے نا اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کریں گے کہ اللہ ہم جو ہے نا قربانی دینے کے لیے تیرے دربار میں تیار ہیں. یہاں تو جو ہے بکرے کے جیسا پکڑ کے لا کے ذبح کرنا نہیں ہے، تم اپنی رضا سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آنا ہے. بغیر کو پکڑے کے ہاتھاں پیراں بن کے قربان کرتے، لیکن انسان خود جو ہے اللہ کی راہ میں چل کے میدان میں آ کر اسلام کے لیے قربانی دینا پڑتا. اور یہی معرکہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام صحابہ کے ساتھ ہوا. صحابہ اکرام گھروں میں جو ہے نا بند جو ہے نا دروازے بند کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ جیسا اعلان ہوا جہاد کا، میدان میں جو ہے بھوکے پیاس سے جو ہے میدان میں آ کے لڑنے کے لیے تیار ہوئے.
ایک صحابی جو ہے جنگ احد کے وقت میں حضرت حنظلہ آپ جو ہے نا شادی ہوئی، اور اسی جو ہے جب میدان میں صحابہ اکرام نکل گئے احد میں، تو جب جو ہے اسی رات بغیر جو ہے نا آپ جو ہے نا اعلان ہوا کہ جو حضور نبی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہو رہا ہے اور جو ہے نا جہاد کے لیے میدان میں چلے گئے صحابہ اکرام، اسی حالت سے اٹھ کر جو ہے نا آپ غسل بھی نہیں کرے، جا کر جو ہے نا لڑے، وہاں پر شہید ہو گئے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غسل الملائکتی، یعنی جو ہے نا آپ کو ملائکہ جو ہے نا غسل دیے۔ ارے لوگ بہانے بناتے رہے ایسی حالت میں کیسے جانا حضور، کوئی جو ہے نا قربانی دینے کے لیے صحابہ اکرام کوئی کمی پیشی نہیں کرے، میدان جہاد میں کود گئے، چھوٹے معصوم بچے جنگ بدر میں لڑنے کے لیے جو ہے نا آپس میں جو ہے جھگڑتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے لڑیں گے، حالانکہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بالغ بھی نہیں ہوئے، 8 سال 10 سال کے بچے ہیں، لیکن میدان جہاد میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی انسان کی قربانی اللہ کے لیے اپنے دل سے اپنی جو ہے نا تمنا سے جو ہے دینے کی قربانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہیں تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کس کو بولتے؟ جیسے شادی کی تمنا ہوتی، پیسے کمانے کی تمنا ہوتی، بادشاہ بننے کی تمنا ہوتی، ایسا موت کی تمنا کرو ورہ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ تمنا، یہ ایثار و قربانی پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے جانوروں کی قربانی رکھا، بکرے کی قربانی رکھا۔ 100 کو 2.5 روپے پہلے پیسے دیو، اس کے بعد 5واں حصہ دیو، 10واں حصہ دیو، اس کے بعد جو ہے مال ڈھیر سے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں قربانی کرو، اس کے بعد بکرے ذبح کرو، اونٹ ذبح کرو۔ اس طرح جو ہے نا اسی پہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اپنے وجود کی قربانی دو، تب اسلام جو ہے نا مکمل ہوتا، تب آپ کی قربانی مکمل ہوتی۔ تو اسلام میں صحابہ اکرام اپنے سر کٹائے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں کیا ہے؟ بکرے کاٹ کے دستبردار ہونے کا ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت پہ چلیں گے تو اپنے وجود کو پیش کرنا پڑتا۔ یہ قربانی بڑی قربانی ہے، اور اسی قربانی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے چیزیں رکھا۔ اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اور جو چیز اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، چاہے بکرا کٹو، مال جو ہے نا اللہ کی راہ میں دو، یا اپنے وجود کو جو ہے نا قربان کرو، وہ باقی رہنے والی۔ خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہو، اللہ کے خزانے میں محفوظ ہوتا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شہید ہوئے، لیکن ساری دنیا میں قیامت تک آپ زندہ و جاوید ہے۔ ہر دور میں آپ کا جذبہ مسلمانوں کے لیے روح پیدا کرنے والا ہے، جذبہ ایمان پیدا کرنے والا ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ جو ہے ایثار و قربانی والی ہے۔ رمضان المبارک بھی جو ہے نا ایثار و قربانی والا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، صاحب قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ جو ہے عید الاضحیٰ بھی ایثار و قربانی والا مہینہ ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے اندر جذبہ ایمان پیدا ہونا، ایثار و قربانی کی تڑپ، اسماعیل علیہ السلام جیسی آپ جو ہے نا صلاحیت اگر پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے گا دین کے لیے، اسلام کے لیے، میدان میں کام کرنے کے لیے۔ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو علامہ اقبال فرماتے کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ قابل ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا آپ کے خدمہ میں ڈال دیتا، ساری دنیا کو آپ کے سامنے جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر انسان قابل نہیں بنا تو اس سے کام نہیں لیا جاتا، اس واسطے ہمارے اندر قابلیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ جذبہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ ہم جو ہے آسمان پہ چڑھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ویسا جو ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، ویسی پاکی پیدا ہو، ویسی نیک سیرت اگر ہمارے اندر پیدا ہو تو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ ان بندوں سے، نیک بندوں سے کام لینے والا ہے۔ یہ ایثار و قربانی جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص کر یہاں کے ہندوستان کے لوگ، ارے جانوراں کاٹ دے رہے، بکرے کاٹ دے رہے، ان کی جو ہے نا ہتیا کر رہے، ایسا ان کا نظریہ ہے۔ حالانکہ یہاں کے ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں دیکھیں گے تو ہزاروں جو ہے لاکھوں جانور کاٹے۔ ایثار و قربانی صرف اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے پہلے جتنے مذاہب ہیں ان مذہبوں میں بھی جو ہے نا قربانی کا رواج تھا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو یہودی، نصارہ سب جو ہے نا ماننے والے ہیں، اور ہندوستان میں
یہاں پر بھی جو ہے یجن کرنا، گو یجن کرتے تھے، بڑے بڑے جو ہے نا گائے ذبح کرتے تھے، بکرے، آج بھی آپ جا کے دیکھو مندروں میں بکرے ذبح کرتے، گلا کاٹ دیتے، بھینسیں ذبح کرتے، بہت سے جو ہے، اور شاستروں میں لکھا ہوا ہے کہ جانوروں کی قربانی سے ان کی ارتقاء ہونے والی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو ہے ایک سیاسی یہاں پر یہ ہے ہتھ کنڈا ہے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہے یہاں پر مراٹھا گوشت کھانے والے، سکھ گوشت کھانے والے، جاٹ گوشت کھانے والے، چھتری گوشت کھانے والے، کتنے جو ہے یہاں پہ قومیں ہیں جو وہ صرف سے چند برہمن ہیں جو وہ بھی پہلے جو ہے یجن کرتے تھے، کتابوں میں بھرے ہوا ہے، لیکن اختلافات مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا کھڑا کر کے سیاسی جو ہے نا سیٹ حاصل کرنے کے واسطے یہ گڑبڑ فسادات کرتے رہتے، ورنہ قربانی ہر مذہب کے اندر ہے، ہر مذہب میں قربانی بتائی گئی، سارا قربانی بتائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے بہت مبارک عید ہے، اور اس میں انسان ایثار و قربانی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہے، اور یہ قربانی انسان کو جو ہے آگے بڑھانے والی ہے۔ میدان میں حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے جو جانور کو ذبح نہیں کرا تو وہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے اس کے اندر کا جذبہ پیدا ہوتا۔ انسان جو ہے نا براؤں کو جب جو ہے نا پریتراڑ، جیسے گیتا میں لکھا ہوا ہے پریتراڑ سادھنا وناشایت دشکرتام، دشٹوں کو ناش کرنا ہے۔ اب جیسے ملٹری والے، پولیس والے ہیں، جھگڑا ہو رہا، فائرنگ کرتے، فائرنگ کرا، اگر جو ہے نا ارے انسان نے کیسا مارنا بلکہ بیٹھا تو وہ لوگ کیا پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیتے۔ تو ایسا جو ہے مقابلہ کرنا، براؤں کو مٹانے کا نام ہی جہاد ہے، برائی کو ختم کرنے کا نام ہی جہاد ہے۔ لوگ کیا کریں، ارے معصوم لوگوں کو مارنے کا نام جہاد ہے۔ معصوم لوگوں کو مارنا تو گناہ ہے اسلام میں، ایک معصوم کو اگر مارو تو سارے انسانیت کو قتل کرنے کا جرم ہے اس کے اوپر۔ تو ہر جگہ جو ہے برائیوں کو مٹانے کے لیے، اب جو ہے آدمی لڑنے کا عادی نہیں ہے تو انہیں برائیوں کو کیسا مٹائیں گا؟ بولی میدان میں تو پہلوانوں کی ضرورت ہے۔ ایک مرغی کاٹنے کے واسطے اس کے ہاتھا پیرا کانپ رہے، تو ایک شیطان بدماش حرام خور اس کو جو ہے نا مارنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، انہیں کب آگے بڑھتا ہے، ہاتھ میں تلوار لے کے کانپتے بیٹھتا ہے، کانپتے، پر پکڑنے کا جو ہے اس کو نالج ہی نہیں ہے۔ بلکہ ملٹری میں لڑنے کے واسطے 6 مہینے تک تو اس کو جو ہے ہتھیار چلانا سکھاتے، جاتے جس کو کمانڈر بنا کے بھیجاتے، کیا بارڈر پہ نہیں بھیجاتے، اس کو جو ہے نا ٹریننگ کراتے، پریکٹس کراتے، اس کے بعد جو ہے نا ہتھیار اس کے ہاتھ میں دیتے۔ تو یہ ایک جو ہے نا ایک ایسی آزمائش ہے ہمارے لیے میدان عمل میں جو ہے کام کرنے کے لیے، جانوروں کو ذبح کرنا، اور جو ہے اس کے بعد انسان خود جو ہے نا ذبح ہونے کے لیے، خود اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے، شہادت کے لیے میدان میں اترنا۔ یہ صرف اسلام کا جوہر ہے، صرف اسلام میں جو ہے نا یہ خوبی بتائی گئی ہے، تحریض دلائی گئی ہے۔ دوسرے مذہبوں میں بھی ہے، لیکن جتنا شہادت کا جذبہ جو ہے نا دین اسلام میں بتایا گیا، ثواب جو ہے نا جتنا دین اسلام میں بتایا گیا، دوسرے مذہبوں میں نہیں بتایا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو روح ہے میدان میں کام کرنے کی، وہ دوسرے لوگوں کے اندر وہ نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو بہرحال جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ نہایت جو ہے نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کی انتہا کیا ہے؟ میدان کربلا ہے۔ وہاں دمبا کٹا تو یہاں پر پورے کنبے کو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کٹا دیا، میدان میں آ کر حق کے لیے، صداقت کے لیے میدان میں جو ہے نا چل کے گئے، کوئی آپ کو پکڑ کے لے کے نہیں گئے میدان کربلا میں، آپ خود جو ہے نا اپنی مرضی سے گئے۔ تو اس طرح دین اسلام پر جب بھی کوئی اگر مصیبت آئے، جب بھی کوئی جو ہے نا ایسے یزید کی طرح ظلم جو ہے نا ڈھانے والے کھڑے ہو جائے، تو خود میدان میں چل کے آگے بڑھنے کا نام قربانی ہے۔ اس کے لیے انسان جو ہے میدان میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر بزرگی پیدا کرنا چاہیے، تب جو ہے وہ اسلام کا جو ہے نا ایک سپاہی بن کے میدان میں کام کر سکتا ہے۔ آج جو ہندوستان میں بہت جو ہے دین اسلام کے لیے قربانی دینے کی نہایت جو ہے نا ضروری جو ہے نا تو انسانوں کی، خاص کر مسلمانوں کی جو ہے قربانی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ضروری قرار دیا کہ تم میدان میں نکلو، دین اسلام کی خدمت کرو۔ آج دیکھو حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے دشمنان اسلام مثل یزید کی طرح جو ہے نا پورا جو ہے نا پھیلے ہوئے ہیں، اور اسلام مثل زین العابدین یزیدیوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ ایسے حالت میں جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ میدان کربلا کو جو ہے نا یاد کرتے ہوئے دین اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے میدان میں آگے بڑھے، تبلیغ کا کام کرے، لوگوں کو دین اسلام، اور جو ہے صرف گلے کاٹنے کے لیے نکلنا ہی نہیں ہے،
اسلام کی جو ہے نا میدان میں نکلنے کے لیے، تبلیغ میں جو ہے نا لوگوں کو سمجھانا، ان کو اسلام سے آشنا کرنا اور ظلم کو روکنا، ظالموں کو جواب دینا، یہ سب جو ہے نا دین اسلام کی قربانی میں شامل ہے۔ قربانی جو ہے نا صرف کاٹنے کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی صلاحیتوں ہر چیز کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں لگانے کا نام بھی قربانی ہے۔ آپ کی نوکری جو ہے نا چاکری ترک کر کے دین اسلام کے لیے وقف ہونا بھی بہت بڑی قربانی ہے یہ۔ اور انسان کیا ہے، جذبے میں ایک بار آ کے شہید ہو جاتا، گلا کٹا دیتا۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے، تبلیغ اسلام کا کام ہر روز موت کو گلے لگانا، ہر روز۔ اور ایک جگہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ اللہ کی راہ میں جو ہے کشتگان خنجر کو اپنے جو ہے نا کشتے پہ، اپنے گلے پہ رکھ لینا پڑتا، اور جو ہے وہ کام ایسا ہے کہ روز آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا کہ ہر غیب سے ایک نئی جان ڈال دے رہا آپ کے اندر، میدان میں کام کر رہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے، کہہ دو یہ کوہ کون سے کہ مرنا نہیں کمال، مرمر کے ہجر یار میں جینا کمال ہے۔ ہر وقت جو ہے نا موت کو گلے لگا لینا بہت بڑی بات ہے۔ آدمی جو ہے نا ہیبت سے مر جاتا، ایسے بڑے کام میں ہیبت سے مر جاتا آدمی، لیکن ہمت سے آگے بڑھتے ہوئے ظالموں کا مقابلہ کرنا، میدان میں کام کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ قربانی جو ہے نا بہت بڑی ہے۔ امام حسین آتے ہی میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ جو ہے 3 دن کے پیاسے رہے، 9 دن کے بھوکے رہے، معصوم بچے آپ کے سامنے کٹتے رہے، اور جو ہے نا ظالموں کو جو ہے نا دھمکیاں سنتے رہے، اور آپ جو ہے نا میدان میں مقابلہ کرتے رہے۔ یہ سارے جو ہے منزلوں سے پار ہو کے آپ شہید ہوئے۔ اس لیے آپ کی جو شہادت ہے وہ شہادت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی شہادت ہے۔ اتنے مرحلے جو ہے کسی کے سامنے نہیں آئے۔ 22,000 کا لشکر ہے، پھر جو ہے نا دھمکیاں، یہ دیکھ کے آدمی جو ہے ہیبت، ایک ظالم آدمی کے سامنے حق بات نہیں بول سکے، آدمی جو ہے نا چاپلوس ہو جاتا، اس کے حوالے ہو جاتا، اس کی ڈگڈگی بجانے لگ جاتا۔ 22,000 کا لشکر ہے، اور جو ہے ایمان پہ قائم رہ کے اس کی جو ہے نا مقابلہ کرنا، اس کا جواب دینا، بولے تو معمولی بات ہے کیا؟ بہت بڑی بات ہے۔ پھر جو ہے بچے شہید ہو رہے، آدمی جو ہے ارے اللہ کو ہی بھول جاتا، ارے یہ کیا اللہ ہے کیا نہیں، معصوم بچے شہید ہو گئے، کئی کا دن، کئی کا اللہ، کئی کا مذہب، انسان جو ہے متنفر ہو جاتا، اللہ سے بغاوت کرنے لگ جاتا۔ لیکن امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ جوان بیٹے شہید ہو رہے، لیکن جو ہے آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ میں حق پہ جو ہے نا جان دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اظہار قربانی کر رہا ہوں۔ معصوم بچے، حضرت جو ہے علی اصغر 6 مہینے کے جو ہے نا معصوم بچے تھے، پانی جو ہے نا مانگے تو پانی کے بجائے تیر جو ہے نا ہرملا جو ہے نا تیر مارا۔ وہ تیر جو ہے آپ وہ جب حضرت علی اصغر کے حلق میں سے جب وہ تیر گھس کے پورا خونہ خون ہو گیا، تو کبھی جو ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے اپنے عزائم کو نہیں گرائے، بلکہ ان کا مقابلہ کرے۔ بچے شہید ہوئے، سیدانیاں بے پردہ ہوئے۔ تو یہ سارے امتحانات کے بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایسے صابر بندوں کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صابر بندوں کو۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑی قربانی ہے، جو ہے شہادت عظمیٰ کہلاتی۔ بہرحال جو ہے اسماعیل علیہ السلام جو اپنے باپ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور ماں حضرت حاجرہ، وہ آپ جو ہے بیٹے کو قربان کرنے، کوئی بھی ماں دیتی کیا لیاؤ کاٹو میرے بیٹے کو، بلکہ کتنی بھی دیندار ہے تو انہیں بیٹے کو کاٹتے بلکہ بولے تو کوستی انہیں۔ لیکن جو ہے جس کے اندر دین ایمان کا جذبہ رہتا، وہ جو ہے اپنی اولاد کو اسلام کے لیے قربان، دین کے لیے، مذہب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ نمونہ صحابہ اکرام، ایک جو ہے صحابیہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے دیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہاد میں لے کے جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ کیا کرے گا؟ تو آپ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف تیر آیا تو اس کو ڈھال بناؤ، تیر آیا تو اس کو ایسا جو ہے نا اس کو ڈھال کے ویسا بناؤ، انہیں جو ہے شہید ہو جان دو۔ کیسا جذبہ ہے ایک عورت کے اندر، یہ جذبہ پیدا ہونا بولے تو معمولی بات ہے کیا؟
تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پورے جو ہے قربانیوں کا نمونہ اگر مل رہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے سب جو ہے اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تسلیم و رضا اپنی جو ہے نا اپنے مرضی سے جو ہے نا رضامندی کا اظہار کر رہے. تو اس طرح بہرحال آج جو ہے ایسے قربانی دینے والوں کی ضرورت ہے، میدان میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. دین اسلام قربانی سے پھیلنے والا مذہب ہے. پیسے دولت بانٹ کے نہیں، اپنے جو ہے نا ایمان کی قربانی سے ہمارے جو ہے نا ایمان پیدا ہو اور قربانی دینے کے لیے میدان میں آپ جو ہے نا پارسا ہیں، نیک ہیں، یہ سارے قربانی کرنے والے ہیں، تو آپ اگر دعا بھی کریں گے دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوتا. وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بچا کے برائیوں میں مبتلا کر کے خوب پیسہ بانٹ کے لوگوں کو دین اسلام پھیلانا بولے تو دین اسلام نہیں پھیلتا. دنیا کے دوسرے جو ہے نا سیاسی کمپنیاں وغیرہ سب جو ہے نا پھیلا لیتے، وہ حرام کے رہتے، بدکار رہتے، زناکار رہتے، پیسہ پھیلا کے لیڈر بھی بن جاتے، کمپنی بھی ڈیولپ کرتے. لیکن دین اسلام کا معاملہ ویسا نہیں ہے. ایک فقیر گدڑی بچھا کے تقوی اور پرہیزگاری پہ اللہ کے دربار میں جب بیٹھتا ہے تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرتا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بدا اسلام غریباً سیعود غریباً کما بدا. اسلام غریبوں سے جو ہے نا شروع ہوا اور اسلام کا ارادہ جب دوبارہ دنیا میں ہوگا تو غریبوں سے ہوگا، متقی پرہیزگار نیک لوگوں سے، پیسے دولت سے نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غریبوں سے. کیوں غریبوں سے؟ اس لیے کہ غریب جو ہے نیکی کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف کرنے والا ہوتا، میدان میں کام کرنے والا ہوتا. اس لیے ہمیشہ اسلام ایثار و قربانی سے پھیلنے والا دین ہے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی خدمت لے اور جو نام دین کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے اور اسلام کی خدمت کرنے کے لیے علم و عرفان اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ.